الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ انہو کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی والا کام ہے، برائی والا کام ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے زنا کو ایسی خطرناک بیماری قرار دیا ہے، ایسا خطرناک کام قرار دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تزنو، جس کا معنی ہے کہ تم زنا نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، یعنی کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ سانپ جو ہے ایک خطرناک اور ڈسنے والا جانور ہے، تو ہم سانپ کے قریب بھی نہیں جاتے کہ کہیں ہمیں ڈس نہ لے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ زنا کا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اور زنا کب پھیلتا ہے؟ جب بے حیائی عام ہو جائے، جب فحاشی اور عریانی عام ہو جائے، خاص کر کے موجودہ دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو اس دور میں، بے حیائی کے دور میں، فحاشی اور عریانی کے دور میں زنا کی بیماری زیادہ پھیلتی ہے۔ اور فحاشی اور عریانی کیوں پھیلتی ہے؟ نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ اور اسی طرح مومنین عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ اسی طرح جو مومنات ہیں، جو مومن عورتیں ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ انہوں نے بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ جب انسان نظروں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی روح کو، اس کے دل کو پاک کر دیتے ہیں۔ اور جب دل پاک ہو جاتا ہے، جب روح پاک ہو جاتی ہے، تو انسان کو اچھے کاموں میں حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے، اور وہ برے کاموں، زنا جیسے کاموں سے بچتا ہے۔ زنا جو ہے یہ ایک قرض ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ بھی یہ قرض حاصل کرتا ہے، اسی کسی نہ کسی طریقے سے اسے لوٹانا پڑتا ہے۔ ہاں، اگر ایک آدمی کو، ایک مومن مرد کو اگر یہ کام کرنے کی سہولت میسر تھی، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے اس نے یہ کام نہیں کیا، تو اس کے لیے بڑی خوشخبری بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مومن عورت کہ جس کے لیے اس کام کو کرنے میں آسانی تھی، اسے اس کام کے کرنے کی سہولت حاصل تھی، لیکن اللہ کی ڈر کی وجہ سے اس عورت نے، اس مومن عورت نے، اس مومن مرد نے یہ کام نہیں کیا، تو اس کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت رستے سے بھٹک گئی۔ وہ کہیں جا رہی تھی، ظاہری بات ہے اس وقت مطلب ہے یہ اتنی لائٹنگ وغیرہ نہیں تھی، تو وہ رات کو جا رہی تھی، تو اپنے رستے سے جس کی طرف جانا تھا اس سے بھٹک گئی۔ اس رستے میں ہی ایک مسجد تھی، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو میں رات مسجد میں گزار لیتی ہوں، اور صبح جب ہوگی تو میں ادھر سے نکل جاؤں۔ جب وہ مسجد میں گئی،
اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں ایک نوجوان آدمی تھا، اس نے دروازہ کھولا تو اس نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، لیکن چونکہ ابھی راستہ میں بھول گئی ہوں تو مجھے آج کی رات پناہ چاہیے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آ جا۔ اس نے اسے پناہ دے دی۔ جب رات ہوئی تو عورت ایک طرف لیٹ گئی اور وہ مرد مطالعہ کر رہا تھا۔ ساری رات عورت اس مرد کو دیکھتی رہی کہ وہ مرد ایک چراغ جلا کر مطالعہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جو نوجوان آدمی تھا وہ اس طرح کرتا کہ اپنی ایک انگلی لے کر اس چراغ کی آگ پہ رکھتا، جب اس کی انگلی جلنے کے قریب ہوتی تو پھر ہٹا لیتا، پھر تھوڑی دیر ایسے بیٹھا رہتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ انگلی اس آگ کے اوپر لے کے جاتا اور پھر جب انگلی جلنے لگتی تو وہ پیچھے کر لیتا۔ ابھی اس عورت نے ساری رات اس کو مانیٹر کیا، وہ اس کو دیکھتی رہی، وہ بھی نہیں سوئی۔ صبح جب ہوئی تو اس نے کہا اس عورت کو، اس نوجوان آدمی نے، کہ ابھی آپ چلی جاؤ، صبح ہو گئی۔ اس نے کہا میں چلی تو جاؤں گی لیکن ایک بات پوچھ کے، جب تک مجھے ایک بات کا جواب نہیں ملتا میں یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تو اس نے کہا پوچھو۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ رات جب آپ مطالعہ کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی انگلی بار بار اس چراغ کی آگ کے اوپر لے کے جاتے، جب انگلی جلنے لگتی تو آپ وہ انگلی فوراً پیچھے کر لیتے۔ یہ آخر کیا ماجرا تھا کہ آپ بار بار ایسا کیوں کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جب بھی شیطان میرے دل میں یہ بات ڈالتا کہ آج ایک نوجوان عورت آئی ہوئی ہے، مجھے ورغلانے کی کوشش کرتا، تو میں اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کی کوشش کرتا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو کل میں جہنم کی آگ میں جلوں گا۔ میں اپنی انگلی آگ کے نزدیک اس لیے لے کے جاتا تاکہ مجھے تپش محسوس ہو، اور وہ جو شیطان ہے وہ مجھے ورغلا رہا ہے، جس کام کی طرف مجھے شیطان راغب کر رہا ہے میں اس سے بچ جاؤں۔ ظاہری بات ہے یہ دنیا کی آگ تو دنیا کی آگ سے جو جہنم کی آگ ہے وہ 70% زیادہ ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اس لیے بار بار اپنی انگلی کو اس چراغ کی آگ کے اوپر رکھتا تھا تاکہ مجھے احساس ہو کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر آج یہ ایک انگلی میری آگ برداشت نہیں کر سکتی تو میں کل جہنم میں کیسے گزارا کروں گا؟ تو جب یہ بات میرے دل میں آتی تو پھر وہ جو ہے میں اپنے آپ کو تسلی دیتا اور میرے دل سے وہ خیال نکل جاتا۔ تو اس طرح میں نے رات گزاری۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کا ڈر انسان کے اندر ہو تو انسان زنا تو کیا اس سے بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے انسان ہے، گناہگار ہے، اگر کوئی انسان زنا کر بیٹھا، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی حضور فوراً توبہ کرے۔ دیکھیں نا، توبہ کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ بے شک اللہ رب العزت بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک موت کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی۔ جب تک انسان کے اوپر موت کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی تو وہ اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ وہ دیکھیں نا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، ذوالکفل نام تھا اس کا، ترمذی کے اندر یہ روایت آئی ہے، اور اس کا ساری زندگی اس کا یہی کاروبار تھا کہ وہ پیسے دے کر لڑکی لاتا، شراب پیتا، اور اپنے آپ کو اس نے اس گندے کام میں ملوث کر لیا۔ ساری زندگی اس کی یہی روٹین تھی، اس کا یہی وتیرہ تھا کہ وہ پیسے دے کر عورت لاتا، اس سے زنا کرتا، پھر دوسرے دن دوسری، پھر تیسرے دن تیسری۔ ایک دن وہ ایک لڑکی لے کر آیا۔ جب لڑکی رات ہوئی اس نے بٹھائی کمرے میں تو دیکھا کہ لڑکی رو رہی ہے۔
تو اس نے پوچھا کہ میں نے تو تمہیں پیسے دیے ہیں، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں مجبوری کی وجہ سے اپنا جسم بیچ رہی ہوں، چونکہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لڑکی کی اس بات نے ذوالکفل نامی نوجوان کا دل پگھلا دیا۔ اس نے کہا اچھا، وہ رونے لگ گیا، اور اس نے جتنے پیسوں کی وہ لڑکی لے کر آیا تھا اس سے ڈبل اسے پیسے دیے کہ جاؤ، چلی جاؤ اور اپنے گھر میں راشن کا بندوبست کرو۔ اور اس نے کہا کہ میں تیرے ان آنسوؤں کی بدولت، تیرے آنسوؤں کے طفیل، میں اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اب وہ چلا گیا، وہ لڑکی چلی گئی۔ جب وہ لڑکی چلی گئی، صبح ہوئی تو اس نوجوان کی موت واقع ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا کہ میں نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ساری زندگی وہ اسی کام میں ملوث رہا، لیکن اس نے صرف اس نیت سے، اس ارادے سے اس کام سے توبہ کی کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر ٹائم بھی نہیں گزرا، اسی رات اس نے توبہ کی، صبح اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ نے اس کے دروازے پہ لکھوا دیا کہ میں نے کفل نامی نوجوان کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس لیے اگرچہ زنا ایک مہلک بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے، اور ایک چیز اور کہ زنا سے انسان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور جس کو یہ لت لگ جائے نا، جس کو، وہ ساری زندگی نہیں چھوڑ سکتا، اور اللہ رب العزت اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ قرض ہے۔ وہ ایک آدمی آیا نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ یا رسول اللہ، میں زنا کی بیماری میں مبتلا ہوں اور چھوڑ نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سن، جس عورت سے تو زنا کرتا ہے کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تجھے کیسا محسوس ہوگا؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو جس عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے کیا وہ کسی کی بہن نہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو پھر تجھے کیسا محسوس ہوگا؟ جب اس نے یہ چیز سنی، یہ بات سنی، تو اس کے بعد سے اس نے اللہ رب العزت سے توبہ کی اور زنا سے معافی مانگی، دستبردار ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ زنا قرض ہے، جو آدمی اس میں ملوث ہوتا ہے وہ اسے یہ قرض واپس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے ایک تو چہرے پہ نوسط آ جاتی ہے، دوسرا اس کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، تیسرا اس کی عمر جو ہے وہ آدھی رہ جاتی ہے، اور چوتھا جو سب سے بڑا سسٹم ہے، سب سے بڑی جو نقصان ہے، سب سے بڑی جو کمزوری ہے کہ اس کی فیملی مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس گندی بیماری سے، اس مہلک وبا سے جو آج کل معاشرے میں بری طرح پھیلی ہوئی ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے، شادی شدہ مرد وہ یہ کام کر بیٹھتا ہے، تو قرآن کا حکم ہے کہ اسے پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، اسے سنسار کر دیا جائے۔ اور اگر غیر شادی شدہ مرد وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے قرآن نے 100 کوڑے رکھے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ فحاشی پھیلے اور یعنی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں فرمایا کہ زنا وَلَا تَزْنُوا، زنا نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ بے شک یہ برا کام ہے اور برا راستہ ہے، یہ فحاشی والا کام ہے اور برائی والا راستہ ہے۔
تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی زنا کی بیماری سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔